الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تو معزز سامعین اکرام، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جتنے بھی بد عقیدہ، بد مذہب لوگ ہیں اس دنیا میں، تو ان سے ایک سوال ہے میرا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اب اہل حدیث، دیوبند، اہل تشیع، اہل قرآن، خارجی، ناصبی، جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، تو کیا ہم دیکھیں کہ ان میں وہ رسول اللہ اور صحابہ اکرام والی جو ہے ان کے طریقے پر چلتے ہیں، جو کہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نبی کو بڑے بھائی جیسے ماننا چاہیے، نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو گھوڑے کے خیال سے بدتر ہے، اور معاذ اللہ نعوذ باللہ اس سے بھی جو ہے وہ بری بری باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور جو ان کے علماء ہے وہ ان عبارتوں، ان آیتوں کا جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں۔ ان عبارتوں کا، آیتیں تو نہیں ہیں، ان عبارتوں کا جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کا رد کریں، ان کو جو ہے وہ نہ مانے۔ کہتے ہیں جی مولوی ہمارا ٹھیک ہے، ہم آیتوں کو نہیں مانتے، ہمارا مولوی صحیح ہے۔ اور بھائی کیسے صحیح ہے؟ ان کے لیے جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات بعد میں ہے، ان کے مولوی کی ذات پہلے ہے۔ جو بھی اس نے لکھا ہے نبی کے بارے میں وہ انکار کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی نہیں، مولوی نو غلط نہیں ایسی کہہ سکتے۔ تو میرا یہ سوال ہے ان سے کہ بھائی صحابہ اکرام نے کیا ایسے کہا تھا؟ اس کے علاوہ ایک اور ہی ہماری جہلمی مرزا جہلم میں ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے، جو کہتا ہے جی کہ امی تے شاہی کوئی نہیں، پیو تے شاہی کوئی نہیں، او تے شاہی صحابی آ شاہ کوئی نہیں، او شاہ کوئی نہیں۔ تو کیا صحابہ اکرام نے بھی یہ طریقہ اپنایا تھا؟ رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یا رسول اللہ سے پوچھا ہو یا کسی صحابی نے کہا ہو امی تو تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جو آگے بیٹھے ہیں بندے وہ کتنے عقل مند ہیں، کہ جس کے بارے میں، ماں کے بارے میں اتنا جو ہے وہ حکم رسول اللہ نے دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعظیم کا قرآن پاک میں ہو کہ ان کے آگے اف تک نہ کرو، تو وہ کہتا ہے جی امی تے شاہی کوئی نہیں۔ تو یہ سوال ہے میرا کہ کیا صحابہ اکرام کا طریقہ کار بھی یہی تھا؟ رسول اللہ کے بارے میں اس طرح کی جو ہے الفاظ کا چناؤ کرنا؟ صحابہ اکرام تو ہر وقت رسول اللہ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور یہ جی ہر وقت شرک کی تعریف لگا کر بیٹھے ہیں۔ اب ان سے یہ سوال کی جائے کہ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہوں گے، اور ہم پھر اپنی سفارش کے لیے سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے جی میں ہی ہوں جو شفاعت کروں گا، تو وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے 500 سال کا سجدہ کریں گے، ہمارے لیے۔ سب مسلمان کافر اکٹھے ہو کر جائیں گے کہ جہنم یا جنت میں تو بعد میں جائیں گے، پہلے نامہ اعمال تو شروع ہونا، اتنا اس وقت اتنے جلال میں اللہ تعالیٰ ہوں گے، تو رسول پاک اللہ تعالیٰ کے جلال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک سجدہ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد سر اٹھائیے اور مانگیے، تو تب جو ہے وہ شرک نہیں ہوگا۔ ہر وقت شرک، وہ کر لیا شرک، یہ کر لیا شرک، مانگ لیا شرک۔ تو بھائی اگر ہم کسی سے مانگتے ہیں تو اس کو خدا سمجھ کے تو نہیں مانتے کہ بھائی آپ مجھے 10 روپے دے دو، وہ تو وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا ہوا۔ اس بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے تو احسن انداز سے جواب چاہیے کہ کیا صحابہ اکرام کا بھی یہ طرز عمل تھا جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے؟